زمانہ اس طرح اپنی سیاست کے ذریعے عوام پر حکومت کر رہا تھا اور اللہ کس طرح اپنے نمائندے کو حکمت ادا کر کے اپنی بادشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، اس اختیار کا استعمال انسان نے کیا۔ جتنا بھی اختیار ملا اس کو انہوں نے استعمال کیا کہ جب تم نے اختیار دیا ہے تو ہم اپنے اختیار کو استعمال کیوں نہ کریں۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو بڑا اچھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس اختیار کو اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو اللہ کے دربار سے بےہودگی کر کے اس لیے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی تمہیں جو اختیار دیا گیا تھا اس کو تم ہماری مرضی سے استعمال کرتے اور ہماری خوشی کے لیے استعمال کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ بات اللہ نے قرآن میں بار بار کہی کہ کھانے کو ہم دیں، زندگی ہم دیں، عمر ہم دیں، آسائشیں ہم دیں، تمام نعمتیں ہم نے عطا کی، کہا تم اس کا مان رہے۔ اور یہ راز اس میں کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن کہاں مانا جا رہا ہے شیطان کا۔ کیوں؟ تو وہ اس نے جب اپنا اختیار مانگا تھا تو اس نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں ایسے ایسے بازار بنواؤں گا ان سے۔ یہ بھی آیات قرآن کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ ایسے ایسے بازار بنواؤں گا ان انسانوں سے، اور پھر اس میں وہ دین سے غافل ہو جائیں گے اور بازاروں میں کھو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا تو اپنے پیادے دوڑا لے، اپنے فوجی دوڑا لے، جتنے چاہے بازار بنوا لے، میں جانوں کو بڑھوں گا۔ ہر جگہ پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں انسانوں کو اپنی طرف لے جاؤں گا تو اس کے جواب میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو بچا لوں گا، کہ تو لے جا، جو تیرا ہو گیا میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو کتنی عجیب وارننگ ہے اللہ کی کہ بھائی اس کا ہونے سے بچو ورنہ میں نہیں بچاؤں گا۔ اگر تم اس کے ہو گئے تو بس پھر تمہارا مقدر دوزخ ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم تمہاری ہیلپ کریں اور مدد کریں اور اس کے چنگل سے چھڑا لیں۔ وہ لے گیا تو وہ لے گیا، وہ لے گیا، لیکن اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ اب سب میں تو سب آتے ہیں، کوئی بری نہیں ہے، لیکن اس نے کہا مگر تیرے مخلص بندے ان کو میں بہکا نہ سکوں گا۔ تو اللہ نے کہا تیری مجال بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جواب دیا، یہاں جواب دیا تو بھائی مخلص کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے بے شک کہ جہاں اس کی رسائی نہیں ہے اور سب تک اس کی رسائی ہے، سب تک اس کی رسائی ہے۔ کوئی وہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے
کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے تو اس سے بچ جائیں گے، ہم روزے رکھ لیں گے تو اس سے بچ جائیں گے، ہم حج کر لیں گے تو اس سے بچ جائیں گے، ہم بس اطاعت الہی میں عبادت میں پڑے رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ وہ کہہ رہا سب تو میں کہوں گا، شرط ایک ہی ہے مخلص، اور سب مخلص ہیں نہیں۔ مخلص وہی ہیں جن پر اللہ کو جواب دینا پڑا کہ ہاں تو ایسا نہیں کر سکتا، تو اس میں تو بندے عادی ہیں، عام انسان تو عادی ہے، تو کم از کم وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مخلصین کو پہچانے۔ یہ بھی تو کوشش مسلمان نہیں کرتے، آیات پڑھتے ہیں قرآن کی اور اب تک مخلص کو نہ پہچانا۔ صرف اگر اس آیت سے چاہتے تو بھاگ کر مخلص کو پہچان کے اس کے بعد پہنچ جاتے۔ کتنی بڑی آیت ہے یہ کہ اللہ شیطان سے یہ کہے کہ ہاں مخلص ہمارے ہیں، اور اب تک کسی نے کوشش کیوں نہیں کی کہ مخلص کون ہے، مخلص بندے کون ہیں، ان کو پہچاننا کیا مشکل ہے۔ اور یہ کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ اپنی مرضی سے مخلص بنا لے۔ جنہیں اللہ مخلص کہہ رہا ہے پھر ان کی کچھ پہچان بتائی ہوگی کہ مخلص کی پہچان کیا ہے۔ مخلص کی پہچان قرآن میں ہی بتائی ہوگی، پہچان بھی ہے تو پھر پہچان سے اندازہ کر لو۔ لیکن سیاست سے اس کو فرصت ہے کہ مخلص کو پہچانے، ہر ایک اس کوشش میں ہماری سیاست کامیاب ہو جائے، ہماری سیاست کامیاب ہو جائے۔ اور وہ سیاست کہ جو عرب کی جہالت میں تھی، ایام جاہلیت میں جو سیاست تھی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا مسلمان ہو گئے، بھائی آپ وہ سیاست چھوڑ دو، اب دین میں آ گئے، نہیں وہ سیاست بھی لے کر دین میں آئے اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یعنی جو بری بری رسمیں تھیں اور جس کو سیاسی طور پہ بنایا ہوا تھا اس پر بھی عامل تھے۔ عجیب بات ہے، مثلا 2-3 عادتیں یہ تھیں، اب یہ سیاسی طور پر تھیں، آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو گئی تھی۔ پہلے شروع میں کسی سیاستدان نے کیا ہوگا کہ مثلا کوئی لاولد ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو عرب میں قاعدہ تھا پرانے زمانے سے کہ غلام خرید لیتے تھے، اب اس کو اتنے محبت سے رکھتے تھے کہ جیسے بیٹا پالا جاتا ہے، پسند کا غلام خریدتے تھے، بچہ ہوتا تھا، ظاہر بچہ ہے تو اس کے ساتھ وہی رویہ ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ رسم تھی کہ پھر اسی کو بیٹا کہنے لگتے اور اس کی جو کنیت تھی وہ اس کے ساتھ قرار پا جاتی، ابن فلاں ابن فلاں۔ ہزاروں ایسے ملیں گے عرب میں آپ کو کہ جن کے اولاد نہیں تھی، وہ بازار سے غلام لے آئے اور آخر جب وہ مرا تو وہ غلام جو تھا بحیثیت بیٹے کے اس کے مال پر قابل ہو گئے اور اس کا وارث بن گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے سنجیدہ تھے اس معاملے میں کہ بعد میں یہ کہنے کو بھی نہیں تیار تھے کہ یہ غلام تھا، شجرا چلا دیتے تھے، سنجیدہ تھے اس میں، یعنی ہم راز بھی نہیں کھولیں گے۔ آج اگر یہ معاملہ ہو جائے تو لوگ شجروں میں ڈھونڈ لگا جائے، ذرا سا کہیں کوئی ہو جائے کہ بھائی منہ بولا بیٹا، ہاں گود لیا تھا، ہاں وہ ناخلف نکل گیا، ہاں گود لیا تھا، یہ بھی نہیں چیک کیا کس کا ہے، کس ذات کا ہے، کہاں سے آیا، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اتنے پکے تھے عرب کہ بحث ہی نہیں کرتے تھے کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کیسا ہے، بس ابن فلاں، وارث ہے ابن فلاں۔ ایک تو یہ عادت ہے۔ اب اس پر دیکھیے کہ اس کے قوانین بنا لیے تھے، یعنی سیاسی ضرورت کے تحت چونکہ غلام کو بیٹا کہنا ہے طے ہے اور سب متفق ہیں تو ایک شرط بھی بنا لی، اس میں شرط یہ لگا دی تھی کہ چونکہ بیٹا ہے، چونکہ بیٹا ہے تو اب اگر باپ کی ضرورت کے تحت اس بیٹے کی بیوی جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اگر وہ اسے طلاق دے دے، منہ بولا بیٹا، تو بعد میں اس سے شادی نہیں کر سکتا،
کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہو سے شادی نہیں ہو سکتی، بہو سے شادی نہیں، لیکن جو غلام ہے اور جسے بیٹا بنایا اس نے نہیں بنایا، معاشرے نے بنایا، وہ تو غلام رکھے ہوئے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہم اسے بیٹا کہیں گے، مجبوری ہے، سب نے طے کیا ہوا ٹھیک ہے تم غلام لائے ہم اسے بیٹا کہیں گے اور ہم اسے ایک نے پورا کہہ کے پکاریں گے، کیونکہ معاشرے نے ایکا کیا ہوا ہے سیاسی طور پر۔ تو اب اگر وہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو باپ شادی نہیں کر سکتا، پابندی پابندی۔ اب بتائیے اتنی بڑی بڑی سیاستیں جہاں ہوں، اللہ کا دین بغیر حکمت کے کیسے مقابلہ کرے؟ اب یہ رسم تو چل جاتی نا، یہ رسم تو چل جاتی اور اس میں پختگی کیسے آتی؟ دیکھیے یعنی جب بیٹا ہے تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ بہو ہے، اسلام کہہ رہا ہے نا بیٹا نہ بہو، ہم مانتے ہی، دین تو اسے مان ہی نہیں رہا، کافروں کی اس بات کو ماننے ہی کو نہیں تیار، کہہ رہے کہ وہ بیٹا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کیوں مانے اس بات کو سمجھ لیجیے، کافروں کی اس بات کو قرآن کیوں مان لے، اللہ کیوں مان لے؟ اس لیے کہ وہ شجرے کا بانی ہے، اسلام میں شجرے پہ زور ہے۔ عرب والے سیاسی طور پہ شجرے میں ٹانگ اڑا رہے تھے، یعنی ہم کس کا جو شجرہ بنا دیں، یعنی اللہ کے مقابل اللہ شجرہ بناتا ہے، یہ شجرہ توڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، یعنی یہاں کا رشتہ توڑ کے وہاں لگا کے ہم بھی ایک نیا پیمن کاری کر کے ایک شجرہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اللہ سے ٹکر لے رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے شجروں کی محافظت کرو، اپنے شجروں کی حفاظت کرو، اور یہ کیا کر رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے اللہ نے نہیں دیا بیٹا تو کیا ہے، یہ لے آیا غلام، ہم اسی کو بیٹا پکاریں گے۔ اب یہ عام بات تھی، چونکہ عام تھی سیاست تو اس سے کوئی بری نہیں ہے، جو بری رسم معاشرے میں جاری ہو جائے اس کو توڑنا مشکل ہے، جیسے بت پرستی عام تھی، ٹوٹے کیسے ٹوٹی؟ ابھی ہر ایک تو سے اچھا سمجھتا ہے، اسی لیے سرکار سے دشمنی ہو گئی کہ کیسے آپ نے بتوں کو پورا کہہ دیا، لیکن سرکار کامیاب ہو گئے اس لیے کہ سرکار نے حکمت سے کام کیا، ان کے بت ان کی ضرورت ان کی سیاست تھے، بتوں کے پیچھے سیاست تھی، کوئی مذہب تھوڑی تھا، بت پرستی کوئی مذہب تھوڑی تھا، بت پرستی کا بھی مذہب رہا ہی نہیں، وہ سیاست تھی، اس لیے کہ بت جو کھڑے تھے اس کے پیچھے ایک بڑی سی صندوقچی لگی ہوتی، ان کے منہ میں پیسے ڈالتے تھے، وہ پیٹ سے جا کے اس صندوق میں گرتا تھا، وہ خزانہ جمع ہو رہا ہوتا تھا، وہ بدھ نہیں تھا، اس کے پیچھے خزانہ تھا ان کا، اس میں سونا پڑتا تھا، چاندی جواہرات چڑھاوے آ رہے تھے، وہی تو وہ مزے کر کر کے سرمایہ دار بنے ہوئے، حضور نے ان کی سرمایہ داری پہ ضرب لگایا، اس لیے یہ تو تھے بنے امیر، چڑھاووں سے امیر بنے، ابو جہل بھی چڑھا کے لیتا تھا، ابو لہب بھی چڑھا کے لیتا تھا، سب بڑے بڑے سردار کے گھروں پہ چڑھاوے جاتے تھے، اسی سے تو یہ نواب بنے ہوئے تھے، اسی سے تو راجے مہاراجے بنے ہوئے، اسی سے تو بیروکریٹ بنے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بڑا مال تھا ان کے پاس، بڑی دولت تھی، اور ایک پورا سلسلہ تھا ہندوستان تک، مصر تک، یونان تک، سب ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، سب ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، ایسی تھوڑی محمود غزنوی آ گیا تھا، ایسی تھوڑی محمد غوری آ گیا تھا، اس کو بتایا گیا ایک ایسا بت ہے وہ سومنات والا، اس کی آنکھیں جو ہے یاقوت کی ہیں، پورا سونے کا ہے، اس کے پیٹ میں جواہرات بھرے ہیں، ابھی تو اتنے حملے 17 حملے، جب تک یہ بدھ نہ لے جائیں مزہ نہیں آئے گا، افغانستان جائے گا یہ بدھ، جب سے باہر نکلے گا
وہ ساری لڑائیاں مال کے لیے تھی، کیا کہنے سمجھے نا آپ؟ تو بھائی وہ کیسے وہ چھوڑ دیتے؟ اس کے اندر تو ان کا خزانہ لگا تھا، وہ سانپ بنے بیٹھے تھے اس خزانے میں، وہ تو ایک سہارا تھا، سانپ تو یہ تھے، اندر تھا خزانہ، ابو جہل تو ایک سانپ تھا جو خزانے پہ بیٹھا ہوا، اس لیے کوئی امیر لا الہ کہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حضور نے بھی تبلیغ ایسے کی، انہوں نے کہا کہ بھائی بیچارے غلام ہیں، یہ جھوٹ چلاتے ہیں، یہ نیچ کام کرتے ہیں، وہ نیچ کام کرتے ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، ان کا سرکار اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیں کیا ہوگا؟ کہ کل سے تم ہمارے پاس بیٹھو گے۔ اور اسی کو تو ترستے تھے، وہ کوڑے مارتے تھے، زمین سے گرا دیتے تھے، ان سے سخت کام لیتے تھے۔ انہوں نے کہا بھیا یہ سب چھوڑو، کافر جو نوابین ہیں ان کا کام چھوڑو امیروں کا، اور چلو محمد کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں فوراً مسجد میں داخلہ ہوتا تھا، وہاں ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ کپڑے ملتے ہیں اور پیسے بھی ملتے ہیں، وظیفہ بھی ملتا ہے، خرچہ بھی ملتا ہے، اور وہاں کو ملکۃ العرب بیٹھتی ہیں، وہ کھانے کو دیتی ہیں، یہ تو پورا کھانا بھی نہیں دیتے، سرکار کو کھاتے ہی نہیں جب تک کھلا نہ لے۔ تو کتنے غریب تھے وہ سب لا الہ کہہ کے آ گئے۔ کیا کہنے نوابین تو لاٹ صاحب بہت دیر میں آئے، وہ تو فتح مکہ کے بعد آئے جب کوئی چارہ کار نہ رہا، سارے بت علی نے توڑ دیا تو خزانے ختم ہو گئے، اب کہاں جائیں؟ تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے تو جب اس وقت ذلیل کرتے تھے غلاموں کو، مارتے تھے، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو وہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ امیہ کا غلام ہے بلال، وہ تو ظلم کرتا تھا اس کے اوپر، امیہ نام کے 10-15 گزرے، ایک نام کے بہت سے گزرے، یہ بھی ایک ہے امیہ ابن سلمہ، اس کا غلام تھا، کسی اور قبیلے کا، بنی امیہ کا نہیں، اس کا غلام تھا، وہ بکے خرید لیا، حضور نے کہا جاؤ خرید لاؤ اس کو، بہت ظلم ہوتا ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں مٹی پہ، ریت میں، گرم خاک پہ، اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، اس پہ ہتھوڑے چلاتے ہیں پتھر پہ، اس کے سینے پہ پتھر توڑتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں میخوں سے۔ حضور نے کہا بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کو خرید لو، وہ آ گیا، حضور نے اس کو عزت دی، اس کو تو بلے سے اعلان بلند کر وہ تو آگے آ گئے، حضور کے ساتھ نیزہ لے کے، یعنی آگے وہ حضور پیچھے، نیزہ لے کے چل رہا ہے، وہ سواری لے کے چل رہا ہے، وہ سارمان بھی ہے، وہ حضور کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بستر بھی بچھا رہا ہے، پھل بھی بچھا رہا ہے، کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے، کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے، سارے کام بلال کر رہا ہے، اتنی عزت مل گئی، لوگوں کو بلال سے کہنا پڑتا ہے سرکار سے بات کروا دو۔ کہاں لے گئے غلام کو، غلامی کو ختم کرنے کے لیے؟ تو اب کیا کریں؟ کل تک تو ہم اس کو خوب مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے، یہ تو یہاں انچارج بنا ہوا ہے، اب جو لا الہ کہہ کے آئے تو دیکھا تو بلال ہی کا راج ہے، تو اب کیا کریں؟ سرکار وہ ایسا ہے کہ یہ اس کا تلفظ اچھا نہیں ہے، چلو اسی بہانے ذلیل کیا شدونا کو سدونا کہتا ہے، یہ شین تو بول ہی نہیں پاتا، پوری پاتا۔ حضور نے کہا اللہ کو اس کی شین پسند ہے، کیسا دماغوں کو جھجوڑا، تم اس طرح سے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ معاف ہے۔ اچھا یہ ظاہر ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تلفظ کا مسئلہ آگے بھی آئے گا، جو بہت سے کلمہ پڑھیں گے تو بیچارے مر جائیں گے، کوششیں ہوں گی مگر کاف نہیں بول پائیں گے، نہیں کہہ پائیں گے، کافی بولتے رہیں گے، تو راستہ صاف کیا، تو بھائی کل واللہ ہوا، کل واللہ ہوا، کل بھی قرآن میں، کل بھی قرآن میں، قرآن شریف، ابھی بنگالی نہیں شین بول پاتا، پنجابی قاف نہیں بول پاتا، پورے ٹی وی پہ فیشن ہو گیا ہے، جو جنہیں اردو آتی ہے وہ بھی قاعدے سے، قاعدہ القاعدہ، یعنی کہ یہاں کے بچے بچیاں اردو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں، چونکہ یہ ایک فیشن ہے، قاف نہیں بولا جائے گا، اور تو اللہ نے قاف اتارا، بعض حرف ایسے ہیں کہ جنہیں سورہ بنا کے اتارا، اللہ کو معلوم ہے کہ قاف کی بے عزتی ہوگی، اس لیے سورہ قاف اتارا، سورہ قاف،
قاف القرآن المجید. کیا ہے قاف؟ ارے قاف بولو قاف، اس لیے کو قرآن میں قاف کی اہمیت ہے، اس لیے بولو. کل اور ہے، کل اور تو کم از کم تم یہاں سے بول سکتے وہ تو بولے. دوسروں کی طرف کے اب ایک نے جو کہہ دیا تو میں تلفظ کرا. ایک بار ایک آدمی نے کہہ دیا ٹیلی ویژن پر زہرا، تو اب سب زہرا کیا کہنے، زہرا، زہرا نہیں زہرا. کیا کہنے. اب وہ سلمان جی نے کہا تھا سلام پڑھتے ہوئے تو اسی کی تکلیف چلے جائے گی. اب جو نوا پڑے گا زہرا. کیا کہنے. ارے بھائی نام کی عظمت تو دیکھو، تلفظ تم کرا کرو، یہ ادبی کیوں کرو. زہرا ہے صحیح نہیں ہے، دیر ہے صحیح پڑھنا چاہیے. کیوں تلفظ کرا بھائی؟ قرآن اسی لیے تو پڑھایا جاتا ہے تلفظ صحیح ہو جائے. اگر پورا قرآن غلط پڑھا جائے گا تو گناہ ہے. لکھی ہوئی ہیں شرطیں کہ لفظ کو لفظ سے ملاؤ. کنستین نہ کہہ دینا. کنس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے. سورہ الحمد میں لفظوں کے تلفظ میں 7 شیطان کا نام آ جاتا ہے. اگر تلفظ غلط ہو جائے 7 آیتیں ہیں اور 7 جگہ تلفظ غلط ہوا تو تم نے سورہ نہیں پڑھا، 7 بار شیطان کی پرستش کی، وہی سورہ الحمد گلے میں پڑ جاتا ہے. کوشش کرنا چاہیے. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں ایسے محبتی لوگ. میں نے کہا کیوں نہیں بولتے بھیا، کاف اور ہے کاف اور ہے. کہنے لگا کہ کاف کیا ہے، ہم کو تو نہیں پڑھائے گے. قینچی والا. میں نے کہا قینچی والا وہ کیوں نہیں تم بول رہے ہو؟ کہ نا وہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، ایک ہے کاف ہے اور ایک کیاف ہے. جس کالج اسکول میں یہ پڑھایا جاتا ہو تو چونکہ کاف اور کاف نہیں کہتے تو وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یہ کاف ہے اور یہ کیاف ہے. یہ ٹیچروں کا عالم ہے، کاف اور کیاف. کاف نہیں. ہمارے بچے کتنی آسانی سے کہتے کوہ قاف. کیا کوہ قاف؟ یہ میں نے وقت کیوں ضائع کیا اس پر، یہ اتنی دیر کیوں میں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ جب چھا جائے تو وہ یہاں بھی چھا جاتی ہے، چھا جاتی ہے. اتنی نزاکت، لیکن حکمت بھی تو ہے، حکمت بھی تو ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس رسم کو لے آئے تھے لا الہ کہنے کے بعد کہ اگر بیٹا نہ ہو تو جو بھی غلام ہو گھر میں اسی کو بیٹا کہہ دو. کیا کہتے؟ اب اتفاق ہے یہ کہ حضور کی شادی جب جناب خدیجہ سے ہوئی تو بہت سے غلام جناب خدیجہ نے خریدے، وہ جہیز میں آ گئے اور وہی سارے کام کرے. بعد میں بلال بھی آ گئے. بلال حضور کے خریدے ہوئے تھے اور جناب خدیجہ کے جہیز میں جو غلام آئے تھے وہ بھی بہت سے تھے. اس میں میسرہ بھی تھا اور اس میں زید بن حارثہ بھی تھا. اب زید جب آیا تو وہ سرکار کے سارے کام کرنے لگا چونکہ نوجوان تھا. تو اب لوگوں نے دیکھا، پہلے تو یہ کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ افطر ہیں، ان کے بیٹا نہیں. ایک تو یہ دیکھیے سیاسی چال چلی. اس کا جواب اللہ نے حکمت کے ذریعے سورہ کوثر کو حکمت بنا کے اتارا. تم جس کو افطر کہہ رہے ہو، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک کا بنا، یہ حکمت ہے. ان کی سیاست کی یہ کہا جائے کہ اولاد نہیں ہے افطر ہے. جب سورہ کوثر آ گیا تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اچھا اولاد تو ہے ہی نہیں، یہ سورہ کوثر آ گیا تو اب میرے خیال میں سب متفق ہو گئے اور سب یہ کہنے لگے زید جو ہے
سرکار دو عالم کا غلام یہی وارث بنے گا، اس لیے کہ یہ بیٹا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ اگر آج کی تقریر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ موضوع نہیں سمجھ میں آئے گا کہ سیاست اور حکمت کیا ہے۔ اور میں بہت آسانی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سیاست کا جواب حکمت سے کیسے دیتا ہے، وہ 7ویں ہی تقریر میں آج ہی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد تو 8ویں 9ویں 10ویں تو وہ تو آسان ہو جائے گی، آج ہے مشکل تقریر، اس لیے کہ آج معنی ظاہر کرنے جا رہا ہوں قرآن سے کہ سیاست اور حکمت میں فرق کیا ہے۔ تو اب لوگ کہنے لگے جدھر سے زید گزرے السلام علیکہ یا فرزند رسول، سب متفق ہو گئے کہ یہی ہے فرزند رسول، اس لیے کہ غلام کو بیٹا تصور کرتے تھے، زید غلام ہے اس لیے اب لوگ سلام کرنے لگے۔ اچھا وہ بھی اکڑا ہوا ہے، اس کو تو معلوم ہے نا پرانی رسم ہے یہ، میں تو بیٹا ہو ہی گیا، اس بیٹے میں اس کو غرور آ گیا، اس کو غرور آ گیا، بیٹا جو ہو گیا فرزند رسول، فرزند رسول، سلام ہو رہا فرزند رسول۔ آپ جناب عالی یہ کون ہے؟ زید حارثہ کے بیٹے۔ تو جب آئے تھے نئے نئے تو زمانے میں حضور کی کنیز ام ایمن بیوہ ہو گئی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، حضور نے زید کی شادی ام ایمن سے کر دی۔ زید کی شادی یعنی غلام کی شادی اپنی پرانی کنیز ام ایمن سے کر دی۔ ان سے ام ایمن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو زید کا بیٹا ہے، اور ماں ام ایمن، بیٹے کا نام ہے اسامہ، اسامہ بن زید بن حارثہ۔ ام ایمن کا بیٹا، زید کا بیٹا کون؟ اسامہ بن زید، زید بن حارثہ۔ کچھ دنوں کے بعد زید آئے اور کہنے لگے کہ چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہے ہیں میں ابھی جوان تھا، آپ نے ایک بوڑھی عورت سے میری شادی کرا دی، اب وہ مزید بوڑھی ہو گئی۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری جوان عورت سے شادی کرائیں گے، ہم تمہاری جوان عورت سے شادی کرائیں۔ اپنی پھوپھی دار بہن زینب سے شادی کروا دی، زینب بنت جیش، حضور کی پھوپھی دار بہن، ددیا دوسرے قبیلے میں، جیش سے کرا دی، شادی ہو گئی۔ ان کی خواہش تھی، حضور نے کروا دی شادی، اپنے خاندان میں کرا دی۔ ایک 2-3 دن شادی کو گزرے تھے، آئے کہنے لگے وہ تو مزاج ہی نہیں ملتا ان کا، وہ تو بھائی بڑے قبیلے کے ہیں، سرکار وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی نہیں، کہتے چل حبشی آ گیا، چل غلام آ گیا، وہ تو بات ہی نہیں کرتی۔ اب بڑھنے لگی بات، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن بڑھتی جا رہی، روز جھگڑا روز جھگڑا، روز فساد روز جھگڑا روز فساد، اور یہ آگے رو رہے ہیں، آج یہ کہا آج یہ کہا آج یہ کہا آج یہ کہا آج یہ کہا۔ اب حضور سن رہے ہیں، سب چکائے خاموش بیٹھے ہیں، وہ اپنے جھگڑے بتا رہے ہیں کہ بی بی نے یہ کہا، بی بی نے یہ کہا۔ بس جناب جب یہ جھگڑے خوب بڑھے تو سورہ احزاب آسمان سے اس لیے اترا، سورہ احزاب اس لیے اترا، اور اس میں سے ابھی تک پڑھ رہا تھا، تاریخ سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اور پھر وہ حکم لے کے آیا کہ زید سے کہو کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ ایک بھی جو آئے جھگڑا سنانے، حضور نے کہا آپ جھگڑا مت سناؤ، آئے اللہ کا حکم ہے، جاؤ اسے فوراً طلاق دے دو، جاؤ اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دو۔ ادھر زید گئے اور انہوں نے طلاق، اور ویسے ہی جبریل آیت لے کر آئے کہ اب آپ جائیے اور زینب سے بات کر لیجیے۔ رسول گئے فوراً اور زینب سے بات کریے۔ اب ہو گیا ادھر کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
سورہ ہے پورا، اور یہی قصہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس حکمت سے گھبراتے ہیں، کیونکہ عرب کے چاہتے تھے ایام جاہلیت کی سازش کے تحت زید کو محمد کا بیٹا بنا لیا جاتا، اس لیے شادی اللہ نے کروائی، پھر طلاق دلوائی تاکہ منہ بولی بہو سے سسر شادی کرے تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے کہ یہ بیٹا تھا ہی نہیں۔ اور جب حضور نے عقد کر لیا گیا نا، جب عقد ہو گیا، اب آئے تمہیں ابا اہل رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے پاس نہیں ہے۔ توجہ ہے، جب سورہ اعراف میں آئی کتنے تمہارے مرد ہیں امت کے، ان میں سے کسی کے بعد محمد نہیں، خبردار کسی غلام کا باپ محمد کو نہ کہنا۔ اور پھر آئے ابلانا بابلا، لال بیٹوں کو لال۔ ہمارے مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں ہے، محمد اللہ رسول، بس یہ کہ محمد صرف رسول ہے، اور تمہارے میں سے کسی کے بعد نہیں۔ یہی آیت فتح کے موقع پر جناب سیدہ نے پڑھی اور پڑھ کر کہا، ہر کسی نے مجال جو اٹھ کے کہے محمد میرا باپ تھا، کسی کا باپ نہیں تھا، میرا باپ۔ یہاں تک تو کوئی نہیں اٹھ سکتا تھا جملہ لایا نہ ہو، جب بیوی نے کہا تم نے کوئی ہے تو اٹھ کر کہے محمد میرا باپ تھا، تو کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ لیکن جب یہ کہا کہ محمد سے میرا باپ تھا تو کوئی تو اٹھ کے کہتا 3 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ کے ذریعے رشتہ توڑوایا اور پھر پورا سورہ نازل کیا اور اس میں پورا واقعہ رکھ دیا۔ اور عجیب بات ہے کہ سارے صحابی موجود ہیں، ایک صحابی ہے کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، سورہ احزاب میں زید کا نام آ گیا۔ ارے زید کا نام کیوں آیا؟ اس لیے کہ رشتہ توڑوانا تھا تو نام لے کے تھا یہ والا تھا۔ قرآن میں آیا بھی اور ان کے کام بھی نہ آیا، نام آیا بھی اور کام بھی نہ آیا۔ اب یہ دوسری بات ہے، ظاہر میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا۔ ہاں زید کو بھیجا تھا جعفر طیار کے پیچھے موتا کی لڑائی میں، اور پھر رسول اللہ نے جب منبر پہ موتا کی لڑائی سنائی کہ یوں لڑے جعفر، اور پھر زید بھی مارے گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں نے دیکھا کہ زید داخل ہوا، اس خبری تو دیکھی لیکن آگے جو کہا وہ لکھنا پڑا۔ حضور نے کہا میں نے دیکھا جس تخت پہ بٹھایا گیا زید بن حارثہ کو، اس کا ایک پایا ٹوٹا تھا، اس کا ایک پایا ٹوٹا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ اس کے تخت کا پایا جو ٹوٹا ہے کیا ایک بار علی سے دشمنی کی ہے؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور کرسی کا ایک پایا ٹوٹ
ایسا آدمی جاتا ہے یہاں سے پھر وہاں جاتا ہے، گیا تو جنت میں لیکن ملائکہ نے پایا تو ہو گیا. کیا پایا ہے ملاتے عجیب. پائے کا عقیدہ ہے ولایت علی. اس لفظ کو میر انیس نے دو معنی میں استعمال کیا. معراج سے تو شیخ کو ملا رتبہ اعلیٰ، معراج سے جو شیخ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا، کہوں کیا اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، رتبہ ادنا. جبریل امین کو بھی نامہ دخل کی جاتی یا احمد مختار ہے یا ذات خدا سے، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. سورہ احزاب نے آ کر بتایا اور سورہ آل عمران نے بتایا اپنا انا و اپنا نسانا و نسانا انفسنا و انفسنا. ایک رشتہ بھی کم ہو جاتا تو لوگ جانے کیا کیا لیتے تھے. تین ہی رشتے تو تھے پنجتن میں، تین ہی رشتے تو تھے. اپنا آنا میں حسن حسین آئے، نساء میں فاطمہ اور حسنہ میں علی. داماد بیٹی نواسے آئے بھی رشتہ داری دیکھ کر اتر دیا. لیکن حکمت الہی اگر نواسے بیٹے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں نواسے ہی اس وقت تھے تو وہی تو آئیں گے مباہلے میں. سب کچھ ہو گیا، منہ بولا بیٹا بھی گیا، سورہ احزاب بھی آ گیا. مصر سے بادشاہ مصر نے ایک کنیز بھیجی، سرکار اسے عقد میں لائے. ماریہ قبطیہ اس کا نام ہے. انتہائی متقی بیوی تھیں، بڑی پرہیزگار عصمت ماں بیوی تھیں. اپنے پیغمبر میں آئیں، جلدی اللہ نے انہیں ایک جان سا بیٹا دیا. سرکار نے اس کا نام ابراہیم رکھا. اسے سرکار اتنا چاہتے تھے کہ کاندھے پہ بٹھا کر ایک ایک بیوی کے گھر میں جاتے تھے. جب کشتیاں آ گئے بیٹے کو لے کر گئے. اب کون کیا کہہ رہا ہے یہ سب بحثیں نہیں ہیں کرنے کی کہ کیا اس میں حکمت الہی تھی یا پہلی بیوی سے بیٹا قاسم دیا جس کی وجہ سے محمد ابو القاسم ہو گئے، یا آخری بیوی سے بیٹا دیا درمیان میں دیا ہی نہیں. راز اور حکمت سمجھ میں نہ آیا. جوانی میں بیٹا دے دیا، پھر بڑھاپے میں دے دیا، بتا دیا بیٹا اس وقت بھی ہوتا ہے، بیٹا اس وقت بھی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سرکار بیٹا نہیں عطا کر سکتے. مسئلہ ادھر ہے کچھ، مسئلہ ادھر ہے کچھ، ادھر نہیں ہے. بیٹا ماریہ قبطیہ سے دے دیا. اب ایک زانو پہ ابراہیم، دوسرے پر حسین. اب یہ ہے حکمت الہی. اور ایسے میں آیتیں آ گئی ابنانا و ابناکم. اب جو چلے تو حسن اور حسین کو لے کر چلے. بیٹا تو گھر میں ہے، ارے بیٹا تو گھر میں ہے. اگر دو کو لے جا رہے تو اپنا آنا ہے، جمع تو تین پہ ہوتی ہے. ایک اور بیٹے کو لے جائیے. ابراہیم کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ وہ تو زندہ ہے. تو مباہلے میں نبی کا بیٹا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو اب نبی بتائیں گے. آئے تو سمجھو، ایک ہے نبی کا بیٹا، ایک ہے نبوت کا بیٹا. نبی کا بیٹا اور ہے، نبوت کے بیٹے اور ہیں. نبوت کا بیٹا
چھوٹے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ جو نبوت کا بیٹا ہے اسی کے لیے یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہرنی کا بچہ لے کے امام حسن آ گیا. چھوٹے بھائی نے پوچھا کہاں سے لائے؟ شب عاشور پڑھ چکا 4 معصومین میں، دل چاہ رہا تھا پھر پڑھوں، اس لیے کہ ذہن میں آ رہا اور پھر ریکارڈ ہو جائے. کہا نانا نے دیا ہے. نانا نے دیا. فوراً گئے. کہا ہمارا کہاں ہے بچہ؟ ہرنی کا. کہا ایک ہی تھا، وہ لایا تھا، نظر کر گیا، دوسرا تو نہیں. کہا نانا ہم تو ہرنی کا بچہ نہیں. آنکھ میں آنسو تیرنے لگے. جبریل امی آ گئے. آتے ہی کہا رسول اللہ حسین سے کہیے کہ اگر حسین کی خواہش ہو تو میں پروں پہ بٹھا کے حسین کو عالمین کی سیر کروں. ارے معراج کی آفر ہو رہی تھی حسین کو. حسین نے کہا نہیں نانا ہرنی کا بچہ چاہیے. ہمیں تو ہرنی کا بچہ چاہیے. تو یہ جبریل کا کہنا کہ پروں پہ بٹھا کے ہم لے جائیں آسمانوں پر، چلو کی سیر کریں، اللہ کا حکم ہے. بھیجا ہے اللہ نے کہ اگر حسین کہیں تو پروں پہ بٹھا کے وہاں کی سیر کراؤ جہاں جہاں کے محمد نے سیر کی. تو یہ نبی کے بیٹے کے لیے نہیں، نبوت کے بیٹے کے لیے. یہ کیا ہے نبوت کا بیٹا؟ یہ نبوت کا بیٹا کیا ہے؟ نبی کا گھر تو مدینے میں اب بھی ہے، 14 سال پہلے بھی تھا. وہی مسجد ہے، وہی نبی کا گھر ہے. جیسے ابراہیم کا گھر خانہ کعبہ، انبیاء کا گھر تو ہوتا ہی اللہ کے گھر میں. اللہ کا گھر تھوڑی ہوتا، وہ نبی کا گھر ہے. اللہ اپنا لیتا ہے، انتشار اپنی طرف کر لیتا ہے. وہ تو لا مکان ہے، وہ کوئی مکان کے اندر تھوڑی رہتا ہے. وہ تو بنواتا ہے اور پھر کہتا ہاں اب چلو ہماری نظر کر دو، ہماری نظر کر دو. ہم کوئی اس میں اتریں گے نہیں، ہم اس میں سمائیں گے نہیں، ہم نہیں اتریں گے، کسی اور کو اتار دیں گے. مکان خالی نہیں رہے گا. ہم تو نہیں آ سکتے لیکن مکان خالی نہیں رہے. تو مسجد نبوی بھی خالی نہ رہا. بس تو سب گئے چاروں طرف. لیکن یہ کیسے پتا چلے گھر والے کون؟ جب سبھی آ گئے تو یہ تو پتہ چلے گھر والے کون. لیجئے بھائی حکم آ گیا، جبریل آ گئے. سب کے دروازے بند کر لیجئے. پتہ ہے کسی کا دروازہ مسجد کے اندر نہ کھلے. جلدی جلدی سب نے اینٹیں لا کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے. حکم اللہ حکم رسول ہے. عبداللہ ابن عباس کے باپ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں ہم چلے یہ دیکھنے کے لیے کس کے دروازے بند ہو چکے. اس لیے کہ جب آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کو چچا ہوں، میرا بھی دروازہ. کب بحث مت کیجیے، جا کے دروازہ بند کیجیے. کوئی آیا کسی نے کہا ایک کھڑکی، نہیں کوئی کھڑکی نہیں. روشن لائٹ نہ. اچھا ایک اینٹ ہٹا کے اتنا سا سورا کہ بس یہ دیکھنے کے نبی مسلح پہ آ گئے. نہیں اس کا بھی آرڈر نہیں ہے، اس کا بھی حکم نہیں ہے. بالکل پلاسٹر، تان جھانک بھی نہ ہو. کوئی اپنے گھر سے مسجد میں نہ جھانکے. اب جب عباس چچا کو منع کر دیا گیا تو اب وہ چلے دیکھنے کے لیے. بھائی ضائع تو نہیں ہو جائیں گے تم لوگ؟ معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم چلے دیکھتے ہوئے اس کا دروازہ بھی بند، 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 اس کا دروازہ بھی بند. اور ایک بار ہم نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ہے وہاں اینٹیں نہیں چنی گئی اور منظر یہ دیکھا کہ شیرنی دروازے پہ تو شیر کے بچوں کو لیے کہتی ہے یہ سیدہ یہ حسن اور حسین. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں روایت میں. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کیا سیدہ تم شیرنی کی طرح تو شیر کے بچوں کو لیے جلال میں بیٹھی ہو، اندر جاؤ دروازہ بند کرو اینٹیں اٹھاؤ. کہ یہ سب تمہارے لیے ہے. کہ بیٹا ہو اور نہ جائے تو پھر پتا تو چلے کہ نبی کا بیٹا اور نبوت کے بیٹے میں فرق کیا ہے، اس میں کیا ہے حکمت الہی. تو آئیے دیکھتے ہیں. نبی کا گھر تو یہ تھا جو میں نے آپ کو دکھا دیا. نبی کا گھر تو یہ تھا مسجد نبوی. تو پھر نبوت کا گھر کہاں ہے؟
نبوت کا گھر ایسے نظر نہیں آتا جس کی پہلی اینٹ آدم نے رکھی. کہاں رکھی؟ وہ رکھی پانی آیا تو نبوت کا گھر کشتی نجات میں تھا. ابراہیم آئے تو چار دیواری اٹھائی. موسیٰ آئے تو نبوت کا گھر کو حدود تک پہنچا. عیسیٰ آئے تو نبوت کا گھر چوتھے آسمان تک پہنچا. سرکار آئے تو نبوت کا گھر سما دنا پتہ آبا حسین تک پہنچا. پتہ چلا نبوت کا گھر نبی کے گھر سے لے کر معراج کی رات تک ہے. ولید نے کہا، یزید نے کہا ہے لے لو بیعت حسین سے. حسین نے کہا تجھ کو پتا نہیں ہم نبوت کے گھرانے والے ہیں. نبوت کے گھرانے والے کسی کی بیعت نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی نبوت کا گھر وہاں تک ہے جہاں تک ہاتھ ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جہاں تک پردہ ہے، جہاں تک ہاتھ ہے، وہاں تک نبوت کا گھر ہے. اور وہ ہاتھ جو رموز الہی کے پردے سے نکلا ہو وہ یزید کو دے دیا جائے. وہ ہاتھ، یہ ہاتھ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، کچھ چچا کی طرح، کچھ باپ کی طرح، یہ چھوٹے بچے بیٹوں کی طرح بھائی. یہ ان کی سرشاری کی کیفیت ہے. نہ ان کو میں لاتا ہوں، بعضوں کو میں جانتا بھی، بعضوں کو جانتا ہوں. کوئی میں پیمنٹ نہیں کرتا. کراچی والوں نے ان کا نام رکھا چمچے ہیں. میں دیکھوں چمچے ہیں. یہ کون سی اصطلاح؟ عزاداری میں اتنی گندی اصطلاح نہیں. یہ سرشاری کی کیفیت کیا ہے؟ انہیں کیا مطلب کیا مل رہا ہے اس سے؟ کیا معرفت ہے؟ انہیں پتا ہے کہ جتنا ہم ذاکر کا ساتھ دیں گے اتنا یہ زیادہ میٹر دیں گے. میٹر کی پرواہی پڑھ رہے ہیں. ارے یہ پورے مجمع کے محسن ہیں، اچھی مجلس پڑھوا کے پورے مجمع کو سنا دیتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ ہیں اور یہ سب سوچنے کی بات ہے. یہ سب عہدیدار لوگ ہیں. ابھی دیکھیں نا زیدی صاحب فوجی ریٹائر، کچھ سڑک سے پکڑ کے تھوڑی آئیے چلیے بابا کیجیے گا. اب یہ ریلوے کے آفیسر ہیں حیدر کا. یہ دیکھیں ہمارے مرتضیٰ بھائی بانی اشرف وسیع بھائی، یہ بڑے لوگ ہیں. یہ خاندانی بھی بڑے لوگ ہیں، عزت و وقار میں بھی بڑے ہیں، عہدے میں بھی بڑے ہیں. اور اسی طرح سب ہوں گے ماشاءاللہ. کسی نہ کسی عہدے پہ یہ مجمع پورا بیٹھا ہوا ہے. سب اپنے خاندانوں کے چشم و چراغ. بات کیا ہے سمجھنے کی؟ جس کو معرفت نہیں ہوتی اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا ہے یہ لوگ. اب سمجھیے، پہلے میں یہ بات سمجھا دوں، اس میں بھی حکمت ہے. اب یہ حکمت سمجھیے کیا ہے. آپ تو گئے روضے پہ زیارت کرنے، امام رضا علیہ السلام کے، امام حسین کے روضے پہ، حضرت عباس کے روضے پہ، کاظمین، یہ بڑے بڑے روضے جن کی آپ زیارت کرتے ہیں. جب آپ پہنچے تو خود ہم آگے بڑھے. انہوں نے آپ کے پیر سے جوتی اتاری، ایک باسکٹ میں رکھ کے آپ کو ایک نمبر دے دیا. ایک نمبر اپنے پاس رکھا. آپ واپس آئے، اسی طرح اٹھا کے آپ کی جوتیاں خدا نے واپس کر دی. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو میں بتا رہا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں، ریکارڈ ہے، تفصیل بتائی ہے میں نے اور پھر بتا رہا ہوں تاکہ لوگ بھول نہ جائیں. وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہوتے، خدام نہیں ہوتے. ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک رجسٹر ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. ہیڈ ہوتا ہے جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے سارے خدام ہوتے ہیں.
اور وہ ان کا ایک ٹائمنگس ہوتی ہے کب ریٹائر ہوں گے. تو وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھا جاتے ہیں, کیا کہہ رہے مسلسل نام لکھائے بے جاتے شک, ہیں. اس میں جو عراق کے اور ایران کے ارب پتی بزنس مین ہیں, ارب پتی, یہاں ارب پتی کا تصور نہیں ہے ارب پتی کا, پاکستان میں ارب پتی کوئی نہیں, لیکن وہاں ارب پتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ پٹرول کے ملک ہیں, ایران عراق پٹرول کے ملک ہیں, وہاں ارب پتی. ان کی گاڑیاں ایسے ہیں کہ ہمارے پاس مکان نہیں اتنے کے, 2-2 کروڑ کی تو کاریں رکھتے ہیں اتنے امیر لوگ, اور وہ ان کاروں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, نام لکھا جاتے ہیں, بھائی ہمیں جوتیاں اٹھانی ہیں زائروں کی. اب ان کا نام لکھا, 5 برس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا. جو پہلے نام لکھا گئے پہلے وہ آئیں گے, پھر آپ کا نمبر آئے گا. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ اپنا وہ لباس خود دامی کا اتار کے لباس بدل کے باہر آتے ہیں, اور ان کی وہ بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں, ان کے باڈی گارڈ ان کے نوکر چاکر کھڑے ہوتے ہیں اپنے آقا کو لے جانے کے لیے. لیکن وہی جو اپنے گھر میں آقا ہے وہ اس آقا کے یہاں عزاداروں کا ملازم ہے, عزاداروں کا اور زائروں کا ملازم ہے, زائروں کا ملازم. ایسے ایران میں ایسے عراق میں. تو آپ یہ سمجھ لیجیے حقیر ہے جو جوتیاں اٹھا رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. آیت اللہ پوری کا ان کی سبا نہایت میں عجیب واقعہ لکھا کہ جب ان کا طالب علمی کا زمانہ تھا نجف میں, تو کہتے ہیں کہ ہم طالب علموں کے لیے جو پانی بھر کے لوٹے میں رکھتا تھا ہم لوگوں کے لیے, وہ بہت ہی بوڑھا تھا, تو ہم لوگ اسے چھیڑتے رہتے تھے, مذاق کرتے تھے اس سے. ایک دن پتا چلا کہ وہ کہیں چلا گیا, وہ کہیں چلا گیا, تو بڑا افسوس ہوا. آیت اللہ کو کہتے ہیں ہم نے دعا پڑھی کہ کہاں چلا گیا وہ بزرگ, خواب میں نظر آئے تو میں پوچھوں کہاں گیا تاکہ میں وہاں سے لے آؤں. تو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں میں نے امام زمانہ کو دیکھا. محمد والے محمد سلام. اور امام زمانہ نے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارا صحابی تھا جو طالب علموں کی خدمت کر رہا, اب اس کی ڈیوٹی دوسری جگہ ہو گئی. تمہیں کیا پتا کون آ کے مجلس میں بیٹھ کے رو رہا ہے اور کس امام نے بٹھایا ہے اور کون لاما کر رہا ہے. پرانی اصطلاحیں چھوڑ دو, کم از کم میری مجلس کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو. نہ میں چمچے ومچے پالتا ہوں, نہ میں بناوٹی کام کرتا ہوں, نہ میں بناوٹی باپا کرواتا ہوں, نہ بناوٹی مسائل کرتا ہوں. میرے سب چیزیں معرفت کے ساتھ. کوئی کرے باپا یا نہ کرے, کوئی رو یا نہ روئے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں اپنے مجمع کا احترام کرتا ہوں, میں اپنے مجمع کی تعریف کرتا ہوں. اور میں نے آپ کو بات سمجھا دی, کہیں بھی اداکار ہو اسے حقیر نہ سمجھیں, کبھی حقیر نہ سمجھیں. ہم کو نہیں پتا کہ ہم سے کتنی 50 گنا زیادہ معرفت اس کی ہے جو مجلس میں بیٹھا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے, کسی کے دل کی معرفت کو ہم پا نہیں سکتے. یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ معرفت سکھائی جائے, نہ کہ گندی لہجے استعمال کی جائے عزاداروں کے لیے. کیا چمچم کر رہا ہو, یہ سب مشاعرے میں ہوتا ہے, یہ سب ڈرامے میں ہوتا ہے, عزاداری میں یہ سب نہیں ہوتا. یہاں محبتیں بڑھتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں. یہاں جب ایک فرش پہ بیٹھ گئے تو محبت ایک سے دوسرے تک بڑھتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں مجلس ہو رہی ہے, 50 محلوں کے لوگ آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ میزبان اچھے ہیں. مہمان وہیں جاتا ہے جہاں میزبان اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ میزبان اچھے ہیں اس لیے سمجھ کے سب لوگ یہاں آپ کے پاس آئے ہیں. آپ ان کی قدر کیجیے. اور کوئی کسی کے لیے نہیں آتا, کوئی کسی کے لیے نہیں آتا, سب ایک کے لیے آتا. حسین وہ پیار ہے, وہ محبت ہے ایمان میں. اس لیے جتنا پیار اور محبت حسین سے کرو, جواب میں حسین محبت واپس کرتے ہیں. کیا سمجھتا ہے تم, کیا مجھے خبر مجھے اس سے محبت نہیں؟
پڑھ چکا ہوں اور تقریباً ہر سال کے عشرے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ شب عاشور تھی، شب عاشور تھی، اور کون ہے کہ شب عاشور کو نہیں چاہتا کہ روضہ حسین تک لوگ پیدل چلتے ہیں، پیدل 1,20,00,000 زائر اس شب عاشور کربلا پہنچ چکے تھے اور میلوں دور سے پیدل چلتے ہیں. اور یہ انتظام ہے، آپ کو پتا ہے کہ دیہاتوں سے اور گاؤں سے اور وہاں سے اور اس شہر سے دوسرے ملکوں سے پیدل آتے. تو جب سرحد کربلا سے پہنچتے تو وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں رات بھر میں، اور جیسے زائر کا غول آتا ہے انہیں روک لیا جاتا ہے، پہلے انہیں پانی پلایا جاتا ہے، پھر وہاں لوگ بیٹھے وہ زائروں کے پیر میں. ابھی ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، پہلے آپ اپنی تھکن اتاریے. ہر زائر کے پیر دبائے جاتے ہیں کربلا میں جانے سے پہلے، اس لیے کہ یہ آ رہا ہے پیدل. یہ پیدل آپ نے نہیں سنا. بنی اسد کا قافلہ اپنے گاؤں اپنے قبیلے سے آتا ہے. ایران کے بادشاہ نے قالین بھیجے تھے اس سال کہ روضہ حسین پر یہ قیمتی قالین بچھا دو. اب جو آئے بنی اسد معلوم کرتے پیروں میں کیچڑ مٹی لگی ہوئی اور ایک دم داخل ہوئے روضے میں جیسے کہ ان کی آمد ہوتی ہے. 11 نومبر کے بعد آرڈر آئے کہ قالین خراب ہو رہے ہیں. اب جب قبیلہ بنی اسد آئے تو قالین اٹھا لیے جائیں، خالی فرش ہو، اس لیے کہ قالین گندے ہو جاتے ہیں. سلطان کے خاک میں حسین آئے. اس سے کہو وہ بادشاہ ہے اگر تو ہے، اس سے کہو اپنے قالین منگوا لے. حسین کو روضے پہ قالین نہیں چاہیے، اپنے عزادار چاہیے، اپنے عزادار چاہیے. یہ ہے پیار حسین کا. اندازہ ہو گیا آپ کو بات پر اندازہ ہو گیا کہ حسین کتنا پیار کرتے ہیں اپنے زائروں سے. کوئی حد نہیں. اگر میں اس پہ اشرا پڑھوں تو حسین زائروں سے عزاداروں سے کتنی محبت کرتے تو 10 مجلسیں ناکافی ہیں اور بات پوری پھر بھی نہیں ہو پائے گی. میں نے پڑھا تھا پچھلی سال بھی اور اس سے پہلے بھی یہاں کہ شب عاشور ایک دیوانہ بیمار اور مریض، گردن اس کی ٹیڑھی، منہ سے رال بہہ رہی اور اس کا پورا جسم مفلوج تھا، یعنی وہ چل نہیں پا رہا تھا. کبھی ادھر جھکتا کبھی ادھر. اس کے ہاتھ بھی ٹیڑھے تھے اور ٹانگیں بھی اس کی بھوکی ہوئی تھی، یعنی وہ مریض تھا لیکن پیدل چلا تھا. راستے میں کسی نے اس کو کھانے کو دے دیا تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی جس کو وہ آدھی کھا چکا تھا. آدھی روٹی ہاتھ میں لیے تھے، دوسرے ہاتھ میں پیاز لیے تھے. کبھی وہ روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے اور کبھی وہ پیاز کھاتا ہے اور اسی طرح روزے میں داخل ہو گیا. اور جیسے ہی باب قبلہ سے داخل ہوا بڑے بڑے علماء خدام سب شب عاشور کو تھی. انہوں نے دیکھا کہ دیوانہ جس کے منہ سے راہ پڑی، اس کے ہاتھ پیر میں سلامت نہیں، اور آتے ہی اس نے اپنا سیدھا پیر امام حسین کی زری پہ رکھ دیا اور اس کے بعد وہ روٹی کا ٹکڑا زری کے اندر پھینک دیا، پھر پیاز بھی اندر پھینک دی. لوگ دوڑے مارنے کے لیے پکڑ کے سیدھا اس کو پہلے بھی کرتا ہے، زری کے پیر رکھ دیا. علماء نے کہا نہیں مارو نہیں، شب عاشور ہے، یہ ظاہر ہے. ظاہر کو کچھ کہتے نہیں، اس کو میرے پاس تھا، میں اس سے پوچھوں گا اس نے ایسا کیوں کیا. پکڑ کے اس کو عالم اللہ کے پاس لایا گیا. انہوں نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ کہیں پیر بھی زری پہ رکھ دی؟ تو میں نے نہیں رکھا، میں نے زری پہ رکھا. پھر جب میں داخل ہوا کیونکہ میں اپنے گاؤں سے پیدل آیا تھا تو میرے پاؤں میں کانٹے پہنچ چکے. جب میں روضے میں آیا میں نے دیکھا امام حسین زری میں بیٹھے تھے. مجھے دیکھنے کے لیے میرے قریب آ، جب میں قریب گیا تو حسین نے کہا پیر لا تاکہ کانٹے نکالو. میں نے پیر بڑھایا، حسین کانٹے نکالنے لگے. پھر اوپر دیکھا کہ تو بھوکا ہے کیا جو روٹی کھا رہا ہے؟ میں نے کہا میں بھوکا ہوں. کہ میں بھی تو بھوکا ہوں، یہ سن نہیں میں نے روٹی. حسین نے بلایا ہے مجھے، معرفت ہو سلامت رہو. جزاک اللہ. بڑا جملہ کیا، بڑا جملہ کیا. مجلس کو بنا دیا ساتھیوں نے جس کو
پڑھو گے کیسے؟ کس طرح پڑھو گے؟ کس طرح ادا کرو گے؟ اس سے کہتے ہیں کہ نقشہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کاش سب کربلا دیکھیں، جو دیکھ چکے دوبارہ دیکھیں، جنہوں نے نہیں دیکھا جا کے دیکھیں۔ ایک نقشہ ہے، ایک نقشہ ہے۔ حبیب نے ملاحم پہلے ملتے ہیں، پھر داخل ہوئے، ذریعہ حسین سوار کیا، پھر پتہ چلا کہ پیروں کی طرف علی اکبر ہے، پھر ایک دم زیارت کرنے نظر پڑی، یہ گنجے شہیدہ ہے، ارے اسی میں تو محمد ہے، اسی میں تو قاسم ہے، اسی میں سب ہے، مسلم کے بچے ہیں۔ اور پھر ایک بار پتہ چلتا ہے چلو وہ آگے مقتل ہے، اسے کہتے خدا نے خانقاہ تو مقتل ہے۔ اب سن لو، کہتے ہیں جب روزہ بنا تو مقتل کھلا ہوا تھا، صرف چاروں طرف تار لگا تھا اور صرف مقتل کی مٹی تھی، جہاں حسین کا گلا کاٹا گیا اسے مقتل کہتے ہیں۔ وہ قبر سے تھوڑی دور روزے کے اندر ہی وہ جگہ ہے، اب اس کو بند کر دیا ہے، اس پر ماربل کے پتھر ہرے لگا دیے ہیں اور اس پر سرخ نشان بنے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوہے کی گرل لگی ہے، اب کوئی اندر نہیں قدم رکھ سکتا، نہ ہاتھ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن بہت شروع میں جب روزہ بن رہا تھا، بس آخری جملے تو مقتل کھلا رہتا تھا۔ جب ظاہر شب عاشور آتے تو مقتل کے پاس پچھاڑے کھاتے، جیسے ہی عاشور کا دن آتا مقتل کی مٹی رنگ بدلنے لگتی، کہتے ہیں مسجد حرام آتا تو مقتل سے لہو ابلنے لگتا، لوگ اس میں گرنے لگتے، بہت لوگوں کی جان چلی گئی، وہاں مٹی نہیں لہو نظر آتا تھا، اس لیے اس جگہ کو بند کیا گیا، وہ جگہ بند کر دی گئی۔ دو جگہیں ایسی ہیں، ایک مقتل اور ایک اصل قبر حسین، یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جو اصل کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اندر چلے جائیں اور اصل قبر کو دیکھ لیں، اوپر تو گھری ہے، تہخانے میں اصل قبر ہے۔ ہاں بہت سے راوی ہیں جو عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم چلے جائیں لیکن جانا نہیں ملتا، اس لیے کہ خدام نے بتایا کہ جو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، اگر مقتل میں چلا جائے تو واپس نہیں آتا، اگر قبر حسین دیکھنے جائے تو واپس نہیں آتا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ واپس نہیں آتا تو پھر کہاں جاتا ہے؟ لاش نکالی جاتی ہے، اندر سے وہ مر کے رہ جاتا ہے،